الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج سے قبل 5 سلسلہ ہو چکا ہے اور بحمدہ آج چھٹا سلسلہ لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے چند گوشوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سابقہ سلسلے میں ہم لوگ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پھر ان کی رحلت کے بعد ابو طالب کے پاس سرکار کا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک کردار اور نرم گفتار اور نیک اطوار، خوش اخلاق کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کیے تھے۔ اب مزید ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، وَأَبْيَضَ يَسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامِ عِصْمَةٌ لِلْأَرْمَلِ، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے تھے کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اس شعر کو المواہب اللدنیہ میں امام زرقانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی لقب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امی لقب کیا ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے 2 معنی ہیں، یا تو ام القریٰ کی طرف نسبت ہے اور ام القریٰ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ بعض لوگ معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ رب العالمین، ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کو تو آپ کے رب نے پڑھایا۔
یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان طبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نگار من کے با مکتب نرفت و خط ننوشت، بغمزہ سبق آموج سر مدرس شد، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم ہو جل وعلا، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں سے چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، کہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ علم والا ہوگا۔ نمبر 3 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے، ایسا بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 5 اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ واللہ عالم۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں جو حکمتیں تھیں اور جو علماء کرام نے اس میں حکمت عطا فرمائی، وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر شام کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب، یعنی عیسائیوں کا جو سادھو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سجدے کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے پاس بہت بڑے دشمن ہے، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔
چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 باب ما جاء فی بدء النبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ تو بحیرہ راہب کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔